اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 306 میں بقیہ واجبات طواف کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ افعال عمرہ پر گفتگو ہو رہی ہے اور احرام کے بعد طواف کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ واجبات طواف میں سے ایک ہے کہ 7 چکر بغیر کمی اور زیادتی کے مکمل کرے۔ طواف کے چکروں میں کمی اور زیادتی کے احکام بیان ہوں گے۔ نماز طواف اور متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ طواف کے واجبات میں سے 8واں یہ ہے کہ 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد مکمل کرے۔ ہر چکر کو حجر اسود سے شروع کرے اور حجر اسود پر ختم کرے۔ ایک چکر اس کو کہتے ہیں اور مجموعاً 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں۔ اس سے کم تر کافی نہیں ہوں گے اور اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر عمدن اضافہ کرے گا اگرچہ ایک قدم ہی ہو تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا، اور اگر سہون اور بھول چوک کی وجہ سے 7 چکر سے زیادہ ہو جائے تو 2 صورتیں ہیں۔ یہ کہ زائد مقدار ایک چکر سے کم ہو، ابھی 8واں چکر مکمل نہ ہوا ہو اور متوجہ ہو جائے کہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اسی جگہ پر اس کو ختم کر دے اور اس کا طواف صحیح ہوگا۔ اور اگر اس کو ختم نہ کرے اور اپنی حرکت کو جاری رکھے تو یہ اس طرح ہوگا جیسے کوئی شخص اپنے طواف میں اضافہ کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا طواف باطل ہوتا ہے۔ اور اگر زائد مقدار ایک چکر مکمل ہو چکا ہو، یعنی جب 8واں چکر مکمل ہو چکا ہو اور متوجہ ہو کہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اسے اختیار حاصل ہے، چاہے تو اس کو وہیں ختم کر دے، چونکہ بھول چوک سے اس نے اضافہ کیا ہے تو اس کا عمل صحیح ہو جائے گا، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 8ویں چکر کو ایک نئے طواف کا پہلا چکر قرار دے اور اس طرح دوسرا جو طواف ہے اس کو مکمل کرے اور اس طواف کو مستحب طواف قرار دے۔ اور چونکہ ہر طواف کی 2 رکعت نماز ضروری ہوتی ہے، واجب طواف کی نماز کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی سے پہلے انجام دے اور مستحب طواف کی نماز کو سعی کے بعد قرار دے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِكْمَالُ السَّبْعِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَيْهِ شَوْطٌ وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا فَيَبْطُلُ إِن تَعَمَّدَهُ وَلَوْ خُطْوَةً وَلَوْ زَادَ سَهْوًا فَإِن لَمْ يُكْمِلِ الشَّوْطَ الثَّامِنَ تَعَيَّنَ الْقَطْعُ فَإِن زَادَ فَكَالْمُتَعَمِّدِ۔ واجبات طواف میں سے 8واں واجب یہ ہے کہ 7 چکر مکمل کرے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک۔ یہ ایک چکر ہوتا ہے، شوط کا معنی چکر ہے۔ وعدم الزیادت علیہا، اور حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک 7 چکر سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَيَبْطُلُ إِن تَعَمَّدَهُ، اگر طواف کے 7 چکروں میں جان بوجھ کر اضافہ کرے تو باطل ہو جائے گا طواف، ولو خطوۃً، اگرچہ ایک قدم کا بھی اضافہ کیا ہو، ولو زاد سہواً، اور اگر سہو نسیان اور بھول کر اضافہ ہو، فإن لم يكمل الشوط الثامن، پس اگر 8واں چکر مکمل نہ ہوا ہو، نہ کیا ہو، تعین القطع، تو اس 8ویں چکر کے جو قدم ہیں ان کو ختم کر دے تو اس کا وہی صحیح ہو جائے گا طواف۔ فإن زادہ، اور اگر اس کو مکمل کرے 8ویں چکر کو، فقل متعمد، تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے جان بوجھ کر طواف میں اضافہ کرنے والا ہے اور اس کا طواف باطل ہوتا ہے۔ وإن بلغه تخیر بین القطع وإکمال اسبوعین فیکون الثانی مستحبا ویقدم صلاة الفریضة علی السعی وَيُؤَخِّرُ صَلَاةَ النَّافِلَةِ، اور اگر
بھول کر 8واں چکر مکمل کر لیتا ہے، ان بالغہ یعنی 8ویں چکر کو مکمل کرنے میں پہنچ چکا ہے، تخیر بین القطع، تو اسے اختیار حاصل ہے کہ اب بھی اس کو ختم کر دے، یعنی یہ 8واں چکر بھول کر اضافہ ہوا ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وَإِكْمَالِ الْأُسْبُوعَيْنِ، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ ایک اور طواف کو مکمل کر لے، یعنی کہ دوسرا جو طواف ہوگا پھر وہ مستحب ہوگا، فَيَكُونُ الثَّانِي مُسْتَحَبًّا، تو دوسرا طواف مستحب ہو جائے گا۔ وَيُقَدِّمُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ عَلَى السَّعْيِ، اور فریضہ طواف کی نماز کو سعی بین الصفا والمروہ پر مقدم کرے، یعنی سعی سے پہلے اس کو پڑھے۔ وَيُؤَخِّرُ صَلَاةَ النَّافِلَةِ، اور مستحب طواف کی نماز کو سعی سے مؤخر کرے، یعنی سعی مکمل کرنے کے بعد اس کو پڑھے۔ اگرچہ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے مستحب طواف کی نماز کو سعی کے بعد پڑھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ مستحب طواف کی نماز کو سعی کے بعد انجام دے، کیونکہ طواف کے بعد سعی کرنا فوری نہیں ہوتا کہ مستحب طواف کی نماز نہ پڑھی جا سکے، پس اگر مستحب طواف کی نماز کو سعی سے پہلے انجام دینا چاہے تو بھی جائز ہوگا۔ وَالرَّكْعَتَانِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ الْآنَ أَوْ إِلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ فِعْلَهُمَا خَلْفَهُ تَبْعًا لِبَعْضِ الْأَخْبَارِ، طواف کے واجبات میں سے نامہ واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، حیث هو الآن، جہاں پر اب مقام ابراہیم ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کے دور میں یا نبی پاک کے دور میں مقام ابراہیم، چونکہ حضرت ابراہیم کے دور میں مقام ابراہیم بعض روایات کے مطابق کعبہ کے ساتھ چسپاں تھا اور بالکل متصل تھا، تو اب چونکہ فاصلے پر ہے تو اس لیے فرمایا کہ جہاں پر اب ہے تو 2 رکعت نماز یا تو اس کے پیچھے پڑھے یا او الی احد جانبیہ، یا اس کے دائیں بائیں کسی ایک طرف پڑھے۔ وانما اطلق فعلهما خلفه، جبکہ شہید اول نے بطور مطلق فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے، اور انہوں نے اس کے دائیں بائیں نماز پڑھنے کے جواز کو ذکر نہیں کیا۔ طبعا لبعض الاخبار، ظاہراً اس بیان میں شہید اول بعض روایات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان میں آیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھی جائے۔ وقد اختلفت عبارته فی ذالک، شہید اول کی عبارت اس مسئلے میں مختلف ہے، یعنی مختلف کتابوں میں انہوں نے مختلف انداز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ فاعتبر هنا خلفه واضاف الیہ احد جانبیہ فی الالفیۃ وفی الدروس فعلهما فی المقام ولو منعه زحام او غیره صلى خلفه او الى احد جانبیہ والاوسط اوسط، انہوں نے لمعہ میں اعتبار کیا ہے کہ نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اور اپنی کتاب الفیہ میں اضافہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقام ابراہیم کی 2 طرفیں یعنی دائیں بائیں میں سے ایک طرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دروس میں اضافہ کیا ہے کہ خود مقام ابراہیم کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ اگر ازدحام اور رش کی وجہ سے یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے مقام ابراہیم کے اندر 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے اور کوئی مانع موجود ہو تو پھر اس کے پیچھے یا اس کے دائیں بائیں کسی ایک طرف جا کے پڑھ لے۔ والاوسط اوسط، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول کے ان مختلف عبارتوں میں سے جو الفیہ میں عبارت ہے وہ درمیانی عبارت ہے، یعنی جو فرمایا ہے کہ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے دائیں بائیں میں کسی ایک طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ درمیانہ نظریہ ہے، یعنی بہتر ہے۔
ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا والأولى إضافة الأداء ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد والمقام أفضل۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز طواف کی نیت میں طواف معین کی نماز کا قصد کرنا معتبر اور شرط ہوتا ہے قربتاً الی اللہ، اور بہتر ہے کہ ادا یا قضا کی نیت کا بھی اضافہ کرے، اور جائز ہے فعل صلاۃ الطواف المندوب یعنی مستحب طواف کی نماز کو انجام دینا مسجد الحرام کے اندر جہاں چاہے انجام دینا جائز ہے، لیکن مستحب طواف کی نماز کا بھی مقام ابراہیم میں انجام دینا افضلیت رکھتا ہے۔ یہاں تک 7 چکر طواف کے مکمل کرنے کا تعلق ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی نہ ہونی چاہیے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، اور اخبار مستفیضہ کثیرہ بلکہ متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حماد بن عمرو اور انس بن محمد کی روایت ہے ان کے والد سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے روایت کی، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے نبی اکرم کی وصیت امام علی علیہ السلام کے لیے نقل فرمائی ہے۔ فرمایا یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاہلیہ 5 سنن واجراها اللہ عز وجل فی الاسلام، حرم نساء الآباء علی الابناء ولم يكن للطواف عدد عند قریش فسن لهم عبد المطلب 7 اشواط فاجر اللہ عز وجل ذالک فی الاسلام۔ وسائل شیعہ باب 19 ابواب الطواف حدیث اول۔ اے علی علیہ السلام، عبد المطلب نے جاہلیت کے زمانے میں 5 سنتیں جاری کی جن کو اللہ تعالی نے اسلام میں جاری رکھا ہے۔ آباء و اجداد کی بیویاں اولاد پر اور نسل پر حرام قرار دیں، یہاں تک کہ فرمایا طواف قریش کے نزدیک اس کی کوئی خاص تعداد نہیں تھی، تو عبد المطلب نے 7 چکر معین کیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام میں جاری رکھا ہے، اور حجر الاسود سے لے کر حجر الاسود تک ہی یہ چکر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی ہیں من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود۔ وسائل شیعہ باب 31 ابواب طواف میں ہے کہ جو شخص ہجر اسماعیل سے طواف کو مختصر کرے تو اسے اپنے طواف کو حجر اسود سے حجر اسود تک مکمل کرنا چاہیے، اور 7 چکر پر اضافہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اضافہ کرے جان بوجھ کر تو باطل ہو جاتا ہے طواف۔ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ 7 پر اضافے سے طواف باطل ہو جاتا ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان رجل طاف بالبیت 8 اشواط قال یعیدہ حتی یستتم، ایک شخص 8 چکر طواف کے لگاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد، فرمایا دوبارہ اس کو کرے یہاں تک کہ اسے مکمل کرے، یعنی 7 سے زیادہ اور کم نہ ہوں۔ وسائل شیعہ باب 34 ابواب طواف حدیث اول۔ عبداللہ بن محمد کی روایت امام ابو الحسن سے علیہ السلام سے الطواف المفروض اذا زدت علی مثل الصلاة المفروضہ اذا زدت علیہا فعلیک الاعادہ وکذالک السعی، فرض طواف میں جب تم اضافہ کرو تو ایسے ہے جیسے فرض نماز میں اضافہ کیا ہو، تو دوبارہ طواف انجام دینا چاہیے، اسی طرح سعی میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر انسان بھول کر اضافہ کرے تو اگر 8ویں چکر سے پہلے اسے یاد آ جائے تو پھر اس کو ختم کر دے اور اس پر کچھ نہیں ہے۔ ابو قحمص کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان رجل ناسیہ فطاف 8 اشواط قال ان ذکر قبل ان یبلغ الرکن فلیقطعه وقد اجزع عنه وان لم یذکر حتی بلغه فلیتم 14 شوطا ولیصلی 4 رکعات۔ ایک شخص نے بھول کر 8واں چکر شروع کر دیا طواف میں، فرمایا کہ اگر 8ویں کو مکمل کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کو ختم کر دے، یہی کافی ہے،
اور اگر 8واں چکر مکمل ہونے کے بعد یاد آئے تو پھر 14 چکر مکمل کرے، تو 4 رکعت نماز طواف پڑھے 2 کر کے، کیونکہ یہ 2 طواف ہو جائیں گے، ایک واجب ہوگا اور دوسرا مستحب ہوگا۔ اور اگر اس کو یاد آتا ہے اور اس کو وہ ختم نہیں کرتا 8ویں چکر سے پہلے، تو پھر ایسے ہوگا جیسے اس نے جان بوجھ کر اضافہ کیا ہے، اور اس کا پھر باطل ہو جائے گا طواف۔ یہاں تک ہے کہ 8واں چکر مکمل ہونے کے بعد یاد آ جائے تو اسے پھر اس کو ختم کرنے یا دوسرا مستحب طواف انجام دینے میں اختیار حاصل ہے، تو یہ فاضل سے اور شہید اول الثانی سے منقول ہے، کیونکہ دوسرا طواف مستحب ہوگا تو اس کو مکمل کرنا مستحب ہے اور اس کو ختم کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسرے طواف کے مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے خبر علی بن حمزہ امام صادق علیہ السلام سے، سئل وانا حاضر عن رجل طاف بالبیت 8 اشواط فقال نافلہ فریضہ فقال فریضہ فقال يضيف إليها 6 فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخريين فكان طواف نافلہ و طواف فریضہ۔ یعنی میں حاضر تھا امام کے پاس اور آپ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو 8 چکر خانہ کعبہ کے گرد طواف کے کرتا ہے، فرمایا نافلہ تھا یا فریضہ طواف تھا؟ عرض کیا گیا فریضہ۔ فرمایا 6 اور چکر بھی اضافہ کرے، تو جب فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اور جب فارغ ہو جائے تو 2 اور رکعتیں طواف کی پڑھے، تو یہ ایک طواف فریضہ ہوگا اور ایک نافلہ ہوگا۔ وسائل وشیہ باب 34 ابواب طواف میں ہے۔ جبکہ شیخ صدوق اور ابن الجنید اسکافی اور ابن سعید ہلی سے منقول ہے کہ اس کو مکمل کرنا واجب ہے، چونکہ دوسرا طواف بھی فریضہ ہے، اور اس کے لیے وہ صحیح ہے۔ زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر سے کا راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ان علی علیہ السلام طاف طواف الفریضہ 8 فترک 7 وبنى على 1 واضاف الیہ 6 ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروہ فلما فرغ من السعی بینہما رجع فصلى الركعتين للذي ترك في المقام الاول۔ امام علی علیہ السلام نے فریضہ طواف کے 8 چکر کیے، تو پہلے 7 کو چھوڑ دیا اور اضافی جو 1 تھا اس پر بنیاد رکھی اور 6 اور چکر کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور سعی کے بعد لوٹ کر مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز طواف پڑھی، وہ پہلے طواف کے لیے تھی جس کو چھوڑ دیا تھا۔ وسائل الشیعہ باب 34 ابواب طواف۔ اس روایت پر عمل نہیں کیا گیا چونکہ یہ امام معصوم کے سہو اور نسیان اور بھول چوک کے بارے میں ہے، اور اس کو شیعہ فقہا نہیں مانتے، چونکہ امام معصوم اپنے بھول کر بھی اور جان بوجھ کر بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں جیسے کہ نماز کے بارے میں یا باقی بعض مسائل کے بارے میں، تو شیعہ علماء فقہا نے اور علم کلام و عقائد کے ماہرین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ معصوم کی تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر بھی اور بھول کر بھی غلطی نہیں کرتا اور ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ ہمارے استاد علامہ افتخار حسین جعفری قمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی تھی عصمت از دیدگاہ قرآن، روایات اور عقل، اور انہوں نے بعض اپنے معاصرین کو رد کیا تھا جو لوگ امام کے لیے یا معصوم کے لیے غلطی کو جائز قرار دیتے تھے، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن ابھی تک اس کو ناشر نہیں کیا گیا اور اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا ظاہراً۔ اصل میں وہ صحابہ نبی کی روایات موجود ہیں، ان پر وہ نقد کرنا چاہتے تھے۔ پھر کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جو اس صورت میں 2 طوافوں کو مکمل کرنے کا حکم دیتی ہیں بغیر تفصیل کے کہ پہلا واجب ہے یا دوسرا واجب ہے، جیسے صحیح ابی ایوب خزاز ہے، جلیل القدر سے کا راوی ہیں،
قلت لأبي عبد الله علیہ السلام رجل طاف بالبيت 8 اشواط طواف فریضہ قال فليضم إليها 6 ثم يصلي 4 رکعات. ایک شخص نے فریضہ طواف کے 8 چکر کر لیے، فرمایا تو اس پر 6 اور کا اضافہ کرے، پھر 4 رکعت نماز 2 کر کے طواف کی پڑھ لے. لیکن اس سے مکمل کرنے کے استحباب کو مراد لیا جاتا ہے تاکہ اس روایت میں اور دوسری روایات کے درمیان جمع بندی کی جا سکے. اور جہاں تک مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے دائیں بائیں 2 رکعت نماز طواف پڑھنے کے وجوب کا تعلق ہے تو علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں اسے اہل علم کی طرف نسبت دی ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں جن کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا.